ثم جاءکم، میں پڑھتا ہوں کوئی بات نہیں، میں پڑھتا ہوں کوئی بات نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ خطاب کب ہے؟ یہ خطاب دنیا کے میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے خطاب ہے. میثاق اس وقت دیا جا رہا ہے. صحیح ہے میثاق. اور صحیح عرض کر رہا ہوں، قرآن تو نبیوں کے آنے سے بھی پہلے سے ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں یہ خطاب جو ہے نا، تو تھے ہی نہیں پہلے. او بھائی یہ خطاب جو ہے نا جیسا بھی ہو، یہ خطاب پہلے انبیاء کے آنے سے پہلے سے بھی ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں. سن تو لیجیے نا، انبیاء موجود نہیں ہے. دیکھیں نا، انبیاء موجود نہیں ہے اور اللہ خطاب کر رہا ہے ان سے. وہ موجود ہی نہیں ہے انبیاء. میں عرض کروں دنیا میں آنے سے پہلے خطاب کرنے کے لیے دنیا میں یہ آپ قرآن کریم کو آپ نے کہا ہے کہ آدم سے بھی پہلے ہے. وہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا. آپ کہتے ہیں میں عمریوں بخاری مسلم کا عقیدہ ہے. ہمارا کوئی اس طرح کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ قرآن کریم اس آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بخاری مسلم. چلیں بھائی چلیں کوئی بات نہیں. آپ سن لو نا، وہ آپ کہتے ہیں بخاری مسلم آپ کی کتاب ہے، وہ بخاری مسلم کا تمہیں نہیں پتا. ثم جاءکم، پھر آ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق جو تصدیق کرے گا لما معکم، جو تمہاری شریعتوں کی وہ تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. لتؤمنن بہ، جب وہ آ جائیں تو تم نے ان پہ ایمان لایا، ان کی نصرت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ آ جائیں تو تم نے ایمان لانا ہے، نصرت کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انبیاء نے نصرت کی ان کی. کس نبی نے نصرت کی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں دوں جواب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی زندگی میں ہی وہ آئے. یہ جب خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا ہے، نبیوں سے لیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت پر. مثلا حضرت آدم آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان سے بھی لیا. اس کے بعد حضرت شیت، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ابراہیم وغیرہ جو بھی نبی آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان سے لیا ہے اپنے اپنے وقت میں. یہ عہد دراصل یہ بات آپ کی بالکل باطل ہے، بالکل جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے. دیکھو نصرت کب کرنا ہے، سن لو نا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قرآن دوبارہ پڑھو. آیا پڑھو، آپ نے پڑھنے سے انکار کیا. ثم جاءکم، ہاں نصرت تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں. یہ نصرت ان کی تشریف آوری کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اس کے بعد انہوں نے نصرت کرنی ہے، ایمان لانی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان کی تشریف آوری کے بعد کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کے اپنے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم نے ایمان لانا ہے. وہ گرچہ صحیح ہے لیکن یہ آیا وہ نہیں کہہ رہا. سن لیجیے بات. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ جو بات کہی ہے کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، یہ نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں سے بھی ہے. نبیوں نے ساری وہ بھائی ان کا ذکر نہیں ہے. جو قرآن میں لکھا اس کا کیا جو قرآن میں لکھا اس کے بات کرو. بھائی آپ نے اپنے مطلب بتایا، میں بھی تو اپنا مطلب بتانے کا بتاؤ جی. فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے. ہاں جو قرآن میں لکھا ہے نا اس کا جواب دے دو. اب سن لیجئے نا بات. ہاں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں میں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اپنے تو مطلب بھیجے جا رہے ہیں ادھر سے، ہم کوئی مطلب نہیں تو کہتے اپنے سے تو ڈال رہے ہو قرآن میں. جو قرآن میں لکھا ہے وہ ترجمہ نہیں کر رہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو. بھائی یہ چیز تو محال ہے نا. دیکھیں یہ چیز تو محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کی زندگی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. ٹھیک ہے نا. نبیوں کے ساتھ ساتھ یہ عہد ان کی قوموں سے بھی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے جب تمہارے پاس کوئی ایسا نبی آ جائے اور جب بھی کسی بھائی بات سنیے نا آپ. دیکھیں اگر بات نہیں کرنی سن رہے ہیں آپ بات کریں. ہاں جی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر غالباً آپ کی 7 ہوگی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ٹھیک ہے کہ اور ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تجھ سے بھی. چلیں بھائی آج آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں، مجھے بات کرنا ہے. میں اپنا ٹائم کلیم کر دوں بھائی. اور جاؤ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ آتا نہیں، یہ تم فیصلہ کرو گے. تمہیں کچھ نہیں آتا ہے بھائی، مجھے بات کرنے دو بس. جو آیت تم کو دی ہے وہ تو پڑھ نہیں رہے نا، اس کا نہ ترجمہ کر رہا ہے، غلط بات بیان نہیں لے سے کام لے رہے. میں نے بتایا ہے نا آپ کو کہ اس آیت کے اندر جو آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ نبیوں کے زمانے میں، دیکھیں حضرت آدم سے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے زمانے میں آئے؟ نہیں آئے نا. تو ابھی آپ نہیں آئے. تو
میں آپ کے دیکھ آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے. میں نے آپ کو 2 منٹ زیادہ دیا نا, 2 منٹ زیادہ دیا, آپ اپنا ٹائم واپس کلیم ابھی کرو. تو میری مجھے بات بات بھی کرو. پوری نہیں ہوئی تھی میری تو بات چلو بھی پوری پوری کرو, پوری کرو. ہاں جی ٹھیک ہے. آگے سر 30 سیکنڈز ہے, 30 سیکنڈز رہ وہ گئے. ساری بات ہی آپ رلا دیتے ہیں. اب بولو آپ, میں بھی بولنے نہیں دوں گا. آپ بولو باپ. اب کچھ کہنا چاہ رہے تھے نا, کہتے ہیں بات کمپلیٹ کرنی, کر لو. اب کیا میری تو جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے بیچ میں انٹرپٹ کر کے آپ ساری تہس نہس کر دیتے ہو. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات پر سے پشت رہ جاتی ہے. بھائی میں نے آپ سے آپ کا ٹائم تو ختم ہوا تھا نا. آپ کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ اس آیت کو پڑھو, ترجمہ کرو. ختم نہیں ہوا تھا میرا. چلے 6 منٹ تھے میرے. میں نے کہا بھائی آپ کو چلے 3 منٹ زیادہ لے لو, خدا کے لیے اس آیت کا ترجمہ کرو. اچھا ترجمہ کرو. جس طرح سے آپ ہاسون ٹھیک ہے, ترجمہ جو آپ نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے, مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. بات ہے تفہیم کی کہ آپ یہ جو اس کا مطلب لیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے زمانے میں آنا تھا, ایسا نہیں ہے. وہ نہیں, یہ میں نے کب کہا. اب پھر دیکھو اس یہ تو آیا میں نہیں لکھا نا بھائی صاحب. آیا میں جو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھو. آپ نے دوبارہ پڑھا نہیں نا, آپ نے غلط سمجھا. آیا میں نہیں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے زمانے میں آئے گا اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس کی مدد کرنی. آیا میں یہ لکھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو انبیاء نے ان پر ایمان لانا ہے, ان کی نصرت کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح کے زمانے میں جائے گا, وہ نصرت کرے گا نبی کی, اور ابراہیم اور عیسیٰ موسیٰ. اس طرح نہیں ہے, اس کے بالعکس ہے. آیا میں جو لکھا ہے اس اچھی طرح سے آپ, میں نے بار بار کہہ دیا کہ پڑھو, آپ نے کہا نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا. وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو نبیوں کے ساتھ عہد لیا ہے نا, یہ نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں سے بھی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤ, آیا میں دکھاؤ جی, آیا میں دکھاؤ کہ ان کے قوم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے. وہ سن لیجئے نا, اب دیکھیں نا, بات تو سن لیجئے نا. میں نے اسی کے لیے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 پیش کری ہے. چلیں پڑھو, آیا احزاب پڑھو, آیا اس میں دکھاؤ کہ ان کے امتوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے. دیکھو نا, بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے ہیں. اب آپ بات نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے نا. جھوٹ پہ اتنے جھوٹ, قرآن پہ جھوٹ کہہ رہا ہو. جھوٹ کی کیا بات, قرآن آیا پڑھ کے دکھاؤ نا, جو آپ ٹائم لے لو, آیا قرآن پڑھ کے دکھاؤ, کہاں لکھا اس میں. بھائی اللہ یاری صاحب دیکھیں, یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ لوگوں کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے, کوئی بات نہیں, شاہزار بھائی اس کو بات کرنا ہے. اب سن دیکھو, پھر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری کسی زمانے میں آئیں گے, پھر سارے کے سارے نبی قبر پھاڑ کر اپنی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی ہاں ہم ایمان لے کر آ گئے آپ کے اوپر. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, ہمارا ایسا ماننا نہیں ہے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عزیر قبر سے نکلے تھے نہیں نکلے تھے. اب یار بات سنیے نا, ہم نہیں لیتے اس کا یہ مطلب جس طرح سے آپ لیتے ہیں. عزیر قبر سے نہیں نکلے تھے, عزیر نہیں آئے تھے. ہم ہی مانتے ہیں اس چیز, ہاں ہم نہیں مانتے ہیں اس چیز کو. عزیر کو نہیں مانتے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذا اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه. اللہ نے 100 سال کے قرآن کی آیت ہے, 100 سال کے بعد عزیر کو زندہ کیا. کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. نہیں ہم نہیں نہیں, ہمارا جس طرح سے آپ لوگ یہ مانتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئیں گے, لیکن ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آپ نہیں مانتے, اس آیت کو پڑھو, اس آیت کو پڑھو, مجھے اس بات کا جواب دے دو. میں مطلب بتا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جواب دے دو, چلے جواب دے دو. یار یہ کیا بات ہے یار, میری بسم اللہ, جواب دے. آپ ایکسپٹ کریں, آپ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے نا. میرا کام یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس آیت کی آپ کے نزدیک کیا تفہیم ہے, کیا آپ اس کا مطلب لیتے ہیں. ختم ہو آپ کی بات, وہ مجھے ماننا ہے. نہیں ابھی تو میں نے بیان ہی نہیں کی, بیان کرو. مجھے تو بیان ہی نہیں کرنے دے رہے اس آیت کا مطلب. ہم اس آیت کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ عہد ان کی قوموں کے ساتھ بھی تھا. نبی اپنا کام کر کے جا چکے, لیکن قومیں نہیں. بعض نبی ایسے بھی آئے ہیں کہ ان کی زندگی میں 2 نبی ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنے سے جو ان کے اوپر جو نبی تھا, جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. حضرت ہارون نے بھی مدد کری ہے, ایمان بھی لے کر آئے ہیں حضرت موسیٰ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں آئے, یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے کہ کسی نبی کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, تو ماننا پڑا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عہد نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں سے بھی تھا. کہ جب اپنے سے ملا دو تمہارے پاس, اب سن لینا, کہ جب تمہارے پاس وہ نبی آ جائے جو تصدیق کرے اس چیز کی. اچھا, جو میں سن رہا ہوں آپ کی کہانیاں. طرف سے کتاب اور حکمت دی گئی ہے, تم نے ان کی مدد کرنی ہے. اور یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا, جیسے کہ دکھاؤ کہاں سے وہ عہد لیا کہ تم نے باقی انبیاء کی نصرت کرنی ہے. چلیں, تو یہ ان کے سب جھوٹ ہیں بھائی. آپ سن رہے ہیں نا, کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے سورہ احزاب کے اندر, سناؤ کیا فرما رہا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی نصرت کرنی ہے, دکھاؤ وہ کہ ہمارے نبی نے انبیاء کی نصرت کرنی ہے, دکھاؤ.
اللہ تعالیٰ وہاں نبیوں کا عہد یاد دلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے ابیوں سے عہد لیا تھا، اور نوح سے بھی، ومن کا، اور تجھ سے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، جی لیا، ومن نوح، اور نوح سے بھی، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا۔ تو یہ عہد جو میثاق النبیین، کس چیز کا عہد لیا تھا نا؟ اس کے میثاق النبیین کا ذکر کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، کس چیز کا من النبیین میثاق، کس چیز کا میثاق لیا تھا؟ کس چیز کا عہد لیا تھا؟ وہ ذکر ہے نا سورہ آل عمران کے اندر، نہیں ہمارے نصرت کرنی ہے، نہیں تم دکھاؤ نا کس چیز کا عہد لیا تھا، اس میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ کس چیز کا عہد لیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ تم اپنے آپ کی نصرت کرنی ہے، تم نے، یہ کوئی عاقل اس طرح کہتا ہے؟ نہیں یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلے میری باری ہے بھائی، آپ جواب نہیں دے سکے، جواب اب دیکھو، اب آپ کو بہت ٹائم دیا نا، اب میری باری ہے، لے لوں اپنی باری، اور لے لوں نہ لوں اپنی باری بھائی؟ تھینک یو سر۔ ہاں جی لیجیے آپ اپنی باری لیجیے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ اوکے محترم ناظرین، انہوں نے، ہم نے جو حدیث پیش کیے بھائی، اتنے زیادہ احادیث پیش کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ختم ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد دنیا میں پرانے انبیاء نہیں آئیں گے۔ جیسے یہ کہتا ہے نا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اور اس عقیدے پر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو وہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت دینے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو احادیث سے دکھا دیا۔ وہ حدیث بڑا واضح ہے، اس حدیث کو آپ نے اور میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیا آپ کو۔ تو اس ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ان کو نبوت مل چکی ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے ساتھ نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت دینا بند کر دیا، اب کسی فریش آدمی کو نبوت نہیں ملے۔ اس عقیدے کے علی الفاظ میں نے دکھا دیا، اور انبیاء آئیں گے دنیا میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، یہ آپ جھوٹ ایک تہمت مسلمانوں پہ لگا رہے ہو۔ اچھا، پہلی بات یہ، اور یہ سب اگر آپ کہہ دو نا کہ اسے مجھے حدیث سے دکھا دو، مجھے زیادہ، جیسے میں نے آپ کو 2-3 منٹ زیادہ ٹائم دیے تھے، تو میں آپ کو حدیث سے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا کیا دکھا دوں؟ ہاں 3 منٹ زیادہ دیں گے؟ کیا دکھا دوں؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو دکھا دو، تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیونکہ میں اس ایک دفعہ کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، تو مجھے اس کے لیے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے، دوبارہ دکھا دوں گا۔ زیادہ ٹائم کی کیوں ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ 10 منٹ میں کیجئے نا آپ، کیونکہ پہلے دکھا چکا ہوں آپ کو ایک دفعہ، دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ جی سر، اب خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ۔ اچھا نہیں، آپ خاموش ہو رہے تھے میری باتوں میں، اور دیکھیں نا جی آپ کا دعویٰ تو آپ دیکھیں، جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے تو ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دعویٰ آپ نے یہی کیا تھا کہ ہر شیخ صاحب میوٹ کر دیں ان کو، شیخ صاحب ان کو سائڈ سے میوٹ کر دیں، دلیل نہیں کوئی پیش کرتا، آپ ان کو نہیں سن پائیں گے، آپ نے میوٹ کر یہ دیں کہا سائڈ کہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھی بات ہے، آپ جو ہے نا، آپ بلا وجہ میرے بیچ میں بولنا شروع کر دیا، خاموش۔ اچھا اب دیکھو، انہوں نے آیا جو میں نے ان کو دکھایا ہے، سیفی صاحب آیا آپ نے غلط پڑھا اور غلط ترجمہ کیا میں نے، اور ایک اور بات، ایک اور آیا بھی آپ نے اس کا تو ترکیب ہی نہیں کیا نا، جو آیا آپ نے سورہ اعراف سے پڑھی ہے اس کا تو آپ نے ترکیب بھی نہیں کیا نا، کیونکہ آپ کو آتا ہی نہیں اس آیا کا، جب میری طرف دیکھو نا ادھر، جب تفسیر نہیں آتا، او بھائی میں نوٹ کر رہا ہوں نا، جب مضارع اور ماضی کا فرق تجھے نہیں معلوم، اور میں نے آپ سے واضح سوال کیا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، اور مضارع کہتے ہیں مستقبل کو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ بھی نہیں آتا اس شخص کو، یہ بھی غلط ہے۔ مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل کو، ماضی پاسٹ کو بول، ماضی پاس کو بولتے ہیں، مضارع حال اور مستقبل کو کہتے ہیں۔ تو پھر وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ تجھے نہیں پتا نا، آپ نے کہا تھا کہ مضارع یعنی مستقبل، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، تجھے نہیں آتا کہ مضارع ماضی کے معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ آپ نے اس کا جواب دیا جناب؟ جواب دیا؟ میں نے کہا ہے کہ ہاں ہوا ہے۔ کیا جواب دیا؟ ثابت کیجئے کہ اس کے اندر ہوا ہے،
میں نے کہا کہ دیکھو ہاں، مضارع نہیں کبھی سوال ماضی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سوال کے سن جواب میں لیجیے نا، سوال نہیں کیا جاتا، سوال کے جواب میں جواب دیا جاتا۔ میں نے اقرار کیا تھا اس چیز کا، میں نے اقرار کیا تھا اس چیز کا کہ جو مضارع ہوتا ہے وہ ماضی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اوکے اوکے مان گئے مان گئے، ٹھیک ہے، خاموش خاموش پھر خاموش۔ میں نے ایک سوال بھی پوچھا تھا، ایک سوال بھی پوچھا تھا آپ سے، ایک سوال بھی پوچھا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ دکھائیے نا، مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ آپ میں دکھائیے، نے کہا کہ ثابت میں مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے، اب خاموش اب خاموش۔ نہیں یاد ہے آپ کو، تبھی تو آپ یہ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ مضارع ماضی کے معنوں میں نا، آپ نے ہی کہا تھا۔ ہاں کہ یہاں کہ ہاں اس آیت میں مضارع بالکل مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے۔ اسی کو ثابت کیجیے۔ ہاں کیوں آپ بلا وجہ بیچ میں واپس آ گئے؟ چلے گئے واپس آ جاؤ۔ بلا وجہ بیچ میں بول رہے تھے نا؟ نہیں میں بلا وجہ نہیں بیچ میں بول رہا تھا، آپ ہمارے متعلق جھوٹ کہہ رہے تھے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، کتاب میں یہ لکھا یہ نہیں لکھا۔ میرے متعلق جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ صاحب میری بات سنیں، آغا صاحب میری بات سنیں، آغا صاحب میری بات سنیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی یہاں پہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ بھی لیے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگوں کو آپ نے دلائل اور اپنے ساری چیزیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ بالکل شاہزار بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز، آپ انتظار کریں پلیز، تھینک یو سر۔ اچھا اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ کر رہا ہے بس، مجھے پتہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھو جی جی ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ سن لیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یار اپنے مائک سے اب شور نہ بھیجو نا ادھر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب ہم نے نبیین علیہم الصلاۃ والسلام کا میثاق لیا کہ میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، یعنی تمہیں نبی بنا کر بھیج دوں، ثم جاءکم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، رسول مصدق لما معکم، وہ رسول جو تصدیق کریں گے آپ کی کتابوں کی اور آپ کے معجزات کی اور آپ کی شرائط کے، لتؤمنن بہ، آپ نے ان پر ایمان لایا، اور لتنصرن، آپ نے ان کی نصرت کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا ہے کہ آپ نے ان کی نصرت کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ انبیاء سے نہیں ہے کلام، کس سے؟ امتوں سے کلام ہے۔ تو امتوں سے یہ، اگر امتوں سے یہ عہد لیا ہوتا تو اللہ کہہ دیتا۔ خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ میرے اوپر۔ میں نے کہا اچھا اگر انبیاء سے لیا ہوتا نا، اگر انبیاء سے لیا، قرآن کہہ رہے میں نے انبیاء سے لیا، امتوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ آپ بار بار کیجئے کہ امتوں سے بھی لیا ہے نا، وہ تو ذکر نہیں ہے۔ نبوت بھی کتاب بھی، نبوت بھی کتاب بھی انبیاء کو ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تصدیق کی ہے پرانے انبیاء کی پرانے امتوں کی تصدیق نہیں کی ہے، پرانے انبیاء کی تصدیق کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کیا۔ عہد بھی انبیاء سے لی گئی ہے کہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ جب وہ آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کسی نبی نے نصرت نہیں کی، پھر آئے نبی، ہاں تو نہیں کی تو پھر کیا؟ تو نہیں کیا نا، تو ہاں بات یہی ہے، نقطہ یہی ہے۔ اب خاموش ہو جاؤ نا، بات یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور کیا تم نے مجھے عہد و پیمان دی ہے؟ بالکل اللہ نے تاکید کیا۔ قالوا اقررنا، کہا کہ جی ہم نے عہد کیا، اقرار کیا کہ ہم یہ کریں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا کہ پھر شاہد رہو، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی شاہدوں میں سے ایک شاہد ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے جھوٹے وعدے نہیں لیے، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی جھوٹے وعدے نہیں دیے، اور انبیاء علیہ السلام اس وعدے کو پورا کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی نے ان کی نصرت نہیں کیا، اور یہاں پہ کسی امتی کا ذکر نہیں ہے کہ آپ بیچ میں ڈال رہے کہ امتوں کی بھی عہد ہے، نہیں، یہ انبیاء کی بات ہے۔ تو کسی نبی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کیا، لیکن وہ اس عہد پہ عمل کریں گے، قیامت سے پہلے اس پہ عمل ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، انبیاء ان کی نصرت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، آدم سے لے کر خاتم تک۔ لہذا جو آپ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمانوں، تم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آئے گا کا لفظ آپ ڈال دیتے ہو، آئے گا کا لفظ آپ بناتے ہو، اور خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ مجھے آتی، آپ سن لو، سمجھنے کی کوشش کرو، خاموش سمجھنے کی کوشش کرو۔ آئے گا کا لفظ، آئے گا کا ہم مانتے ہیں کہ آئیں گے، پرانے انبیاء سب آئیں گے، جو چیز ہمارے لیے ثابت ہے۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ کمال ہے یار آپ کے بھائی۔ لَتَنْصُرُنَّ، یہ سب آئیں گے نا، اور جو چیز ختم ہوا ہے وہ نبوت ملنا ختم ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
اس طرح نہیں ہے. انبیاء بہت سارے آئیں گے. جو چیز ختم ہوا ہے, فریش نبوت کسی کو ملنا ختم ہوا ہے, اس کے دلائل ہم نے دکھا دیے, اور یہ ہماری اجتہاد نہیں ہے, اور یہ نصوص ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے. اجتہاد نہیں ہے, اور یہ نصوص ہے. یہ کس کے مائک سے شور ہو رہا ہے بھائی؟ اپنا اس طرح نہ کیا کرو نا, اپنے مائک سے تم ایکو بیچتے ہو, غلط بات ہے. کینسلیشن ہے. میں جب تک نہیں بولوں گا تب تک کوئی وائس نہیں آئے گی. میرے سائڈ میں بہت شور ہے لیکن شور نہیں آئے گا آپ کو. مجھے ابھی بہت ایکو آ رہا تھا آپ کے مائک سے بھائی صاحب, وہ سب لوگوں نے سن لیا. وہ میرے مائک سے نہیں ہوگا, مجھے لگ رہا ہے شاید یہ آپ نے ان کی طرف, یہ جو آپ کے وکیل صاحب, مجھے نہیں, اچھا ہو سکتا ہے, اللہ جانتا ہے. جو کوئی ہو اپنے مائک کو کنٹرول کرے. اچھا, جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین, اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ نمبر 35 سے استدلال کیا, حالانکہ ان کے اپنے جو کہتے ہیں نا بخاری مسلم, آراف, سورہ آراف میں نے بولا ہے نا, عرض کیا, آیہ نمبر 35 سے آپ نے استدلال کیا. سورہ آراف آپ نے غلط سنا, سورہ آراف آیہ نمبر 35 سے آپ نے استدلال کیا. اس سے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ آپ اس کا تجزیہ ترکیب کریں. آپ نے کیوں تجزیہ ترکیب نہیں کیا؟ جواب دے دو مختصر, کیوں تجزیہ ترکیب نہیں کیا؟ نہیں, میری بات نہیں ہوئی, میں آپ سے پوچھا. میرا کام, میری بات سنیے نا, میں نے آپ کو دلیل دی, آپ کو میری پیش کردہ دلیل پر اگر کوئی اعتراض آپ جیسا پیش کیجیے. اعتراض یہ ہے میرے عزیز کہ میں نے آپ سے 3 دفعہ پوچھا ہے, 3 دفعہ پوچھا, اس آیت کو دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھ کے ہمیں سمجھاؤ کہ یہاں پر نئے نبی کا کیا پہ ذکر ہے. شیخ صاحب اجازت دیں, آپ کو بھائی صاحب اجازت دیں, آپ سن لیجیے نا بات, میری بات سنیے نا. آپ کا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا, مانتے ہیں نا آپ اس چیز کو؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. میں بھی یہی مانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کلام کو جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو تو خطاب نہیں ہے نا. بتائیے مجھے, میں جو پوچھ رہا ہوں سمجھیے بات کو, بحث نہ کیجیے, لوگوں کو الجھائیے نہیں بات میں. مجھے یہ بتائیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا, تو کیا نبی یہ خطاب بنی آدم سے ہے, یہ خطاب امت رسول سے نہیں ہے. یا بنی آدم شروع سے پڑھ لیتے نا, تو امت رسول بنی آدم نہیں ہے, امت رسول تو پرانے بنی آدم نہیں ہے, پرانے بھی بنی آدم ہے نا. تو وہ تو فوت ہو چکے. اجازت, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دو بھائی, مجھے بات کرنے دو پلیز. پہلی بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, پولی بات اچھی طرح سے سن لیں, مجھے بات کرنے دیں, کہ کسی بھی آیہ کو انسان پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم اس کو آنا چاہیے کہ آیہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا تفسیر اس کو آنا چاہیے کہ آیہ کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. اس حضرت نے جب آیہ پڑھی ہے نا اپنے دور میں نے اس سے 2 دفعہ 3 دفعہ پوچھا کہ اس کو دوبارہ پڑھو اور ترجمہ کرو. میں نے صرف اتنا کہا ترجمہ کرو, تو ہمیں سمجھا دو کہ یہاں پر نئے نبی کا کام کس طرح تم ثابت کرنا چاہتے ہو. میں سننا چاہ رہا تھا اس کا استدلال کہ اس آیہ سے اس آیہ کے کس لفظ سے, پلیز بات کرنے دو نا پلیز, اس آیہ کے کس لفظ سے یہ استخراج کرے گا, استنباط کرے گا, ثابت کرے گا کہ یہاں پہ نئے انبیاء کے آنے کا امکان کی بات ہو رہی ہے. اس نے نہیں کہا نہیں, اس میں اما یاتینکم یہ لکھا ہے بھائی, کس کی بات ہو رہی ہے؟ خود اقرار کیا ہے, ابھی خود اقرار کیا آپ نے کہ یہ آیت مبارکہ یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. سنیے بات, ابھی ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابنائے آدم موجود ہیں, جو زندہ ہیں, ان سے لے کر قیامت تک کے ابنائے آدم کے لیے قرآن کریم ہے. مانتے ہیں اس چیز کو؟ کیونکہ جو لوگ فوت ہو چکے, قرآن مجید میں دیکھو, اب سن لیجئے کمپلیٹ میری بات, چپ رہیے نا, تھوڑا سا صبر سے کام لیجیے. آپ تو بولنے ہی نہیں دے رہے بالکل بھی. یہ تو بات آپ بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قبروں میں داخل ہو چکے, جو لوگ مر چکے, ان کو خطاب کیا ہی نہیں جا سکتا, وہ تو ہے ہی نہیں دنیا کے اوپر موجود. نہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہے گا کہ بھائی تم نماز پڑھو, نہ ان کو یہ کہے گا کہ روزے رکھو, نہ یہ کہے گا کہ زکوٰۃ دو. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کیا, کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر اللہ کی آیات بیان کرنے لگیں تو تم نے تقوی اختیار کرنا اور اصلاح کر لینی ہے اپنی. اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا, نہ تم غمگین ہوں گے. سیدھی سچی بات ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ صحیح ہے, اس امت سے. لیکن یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ نئے نبی آ سکتے ہیں بھائی؟ سمجھا دیں. میں نے وہی تو بتایا آپ کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ, بھائی پرانے کے ہم تو قائل نہیں ہے نا اس چیز کے, تو عرض یہی ہے نا بھائی صاحب, عرض آپ سے یہی تھا. اب سن لو نا, ایک لمحہ کے لیے ہماری بھی سن لیں. آپ ٹائم لے لو اپنا. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ میری بات سن لیں, پھر آپ جواب دے دینا. دیکھو
کسی بھی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے نا اس کے الفاظ شخص کو آنے چاہیے. اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں وہ الفاظ ہمیں دکھاؤ. یا تو صریحاً لکھا ہے کہ نئے انبیاء آئیں گے، بھئی آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے انبیاء، یا تو اشارتاً کنایتاً اس سے استنباط کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہی تھا کہ آپ جو ہے نا وہ الفاظ ہمیں دکھائیں کہ کہاں سے آپ نکالتے ہیں کہ نئے انبیاء آئیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں نا اس کے الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے. اس لیے آپ سے استدعا یہ ہے، التجا یہ ہے ادب کے ساتھ کہ آپ اما یاتینکم یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اس کا آپ ذرا ترکیب کریں. بسم اللہ. ان دو سوالوں کا بسم اللہ. بھائی میں آپ سے میری بات سنیے ذرا. اچھا دو باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اب بات سنیے ذرا میری. آپ یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہاں چلے مجھے غلط ثابت کرو. پھنس گیا کیا آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے اس آیت کا. اور یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، جتنے بھی آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، ابھی اللہ یاری کا ٹیسٹ کرو. ابھی اللہ یاری جواب دے گا. اللہ یاری تو جواب ہی نہیں دے رہا. میں تو اللہ یاری سے پوچھ رہا ہوں. تم پہلے استدلال تو کرو نا. دیکھو بھائی صاحب میرا جواب تب آئے گا. بھائی بات سنیے نا. سن لے میری بات سن لے ایک منٹ کے لیے. نہیں میری بات سن لے. آپ دیکھو میں جواب تب دوں گا. آپ بات کاٹ دیتے ہیں میری. میں جواب تب دوں گا. دیکھو سیفی صاحب میں جواب تب دوں گا جب آپ استدلال کر چکے ہیں نا. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنے استدلال کمپلیٹ کریں تو پھر میں اس کا جواب اس وقت تک میری باری نہیں آتی نا. بات سنیے آپ میری. پہلی میں نے میوٹ کیا ہوا ہے، آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی ہے. تو پھر میں بھی میوٹ کر لیتا ہوں. میں نے بھی آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ کیا بکواس ہے؟ مجھے میوٹ کیا، میری آواز آپ کو نہیں آ رہی. یہ کیا بکواس ہے؟ اس وقت تک ایک منٹ شاذر بھائی ایک منٹ. اس وقت تک میں جواب میری باری نہیں آتی جواب دینے کی جب تک کہ آپ اس آیت سے اپنا استدلال کمپلیٹ کریں. جب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیفی صاحب اس آیت سے ہمیں دکھائیں. بھائی سیفی صاحب آپ اس آیت سے ہمیں کیا کریں؟ اس آیت سے آپ ہمیں دکھائیں کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے نئے انبیاء کی. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی تجزیہ ترکیب کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو اس وقت تک اس کے بعد میں جواب دوں گا نا. جی بسم اللہ. سیفی صاحب ان دو سوالوں کا ذرا جواب دینا. سیفی صاحب بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بات سنی میری. آپ نے میری بات سنی ہے؟ میری. ارے آپ کہاں بولنے دے رہے ہو؟ مجھے شروع سے یہ شکایت ہے آپ کو کہ میں جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہوں آپ درمیان میں نہیں. سیفی صاحب آیا دیکھیں سیفی صاحب میں بالکل آپ کا گفتگو سننا چاہتا ہوں. اللہ یاری صاحب اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے. چلیں آپ گفتگو کریں. بسم اللہ. اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا جو آپ بسم اللہ. ٹھیک ہے بسم اللہ طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا. بسم اللہ کریں. بھاگ رہا وہ بھاگنا نہیں ہے. ایک منٹ رکے نا. بھاگنا نہیں. بھاگ گئے تو بھائی آپ ہار گئے. بھاگنا نہیں آپ نے. استدلال کرو. بھائی میں نے استدلال کر دیا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابنائے آدم کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے ان کو یہ خبر دی ہے کیا کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں جو تم پر میری آیات بیان کریں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ابنائے آدم تو وہ بھی تھے جو رسول اللہ سے پہلے تھے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی وہ تو فوت ہو چکے تھے. جو ابنائے آدم فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیوں خطاب کرے گا؟ یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ جب خطاب کر رہا ہے لوگ تو وہ بھی تھے جو فوت ہو چکے لیکن کیا ان کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جب خطاب کر رہا ہے تو مومن تو وہ بھی تھے جو رسول اللہ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. کیا اس وقت مومن نہ ہوئے؟ لیکن یہ خطاب ان مومنین کو نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومن تھے جو لوگ تھے جو ابنائے آدم تھے ان کو یہ خطاب تھا. کیا تھا کہ تمہارے پاس اگر تم میں سے رسول آ جائیں. اور امت محمدیہ واحد ایسی امت ہے جو نبیوں کی منکر نہیں ہے جو شرک کا جو ہے وہ رد کر دیا ہے. اس کے اول مصداق کون ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوئے. یعنی امت محمدیہ کے پاس امت محمدیہ میں سے کوئی رسول آ جائے جو تمام بنی انسان کے لیے ہوگا وہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دوسری جو قومیں ہیں ان کے اندر تو یہ سلسلے پہلے منقطع ہو گئے ہیں. ان میں تو نہ ولایت ہے نہ صدیقیت ہے نہ کوئی شہید بنتا ان میں نہ کوئی صالح بنتا ان میں. یہاں تک کہ کوئی مومن بھی نہیں ہوتا ہے ان کے اندر. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے. بچی ایک کون سی امت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس امت میں سے رسول بنیں گے.
تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بات بیان فرما رہا ہے. اب کوئی بات اگر آپ کو اس میں سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, صحیح, یہ سمجھ گئے, یہ سمجھ گئے, اس کا جواب میرے پاس ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. جی سوال کر لیتا ہوں, اللہ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں, آپ سے سوال یہ ہے کہ اب اس آیت کا جو الفاظ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ذرا ترکیب کریں, اس کا ذرا ترکیب بھی کریں, پھر میں شروع کروں گا جواب دینے. بھائی میں نے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر دی نا, اس میں مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے, مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کے کتنا اس آیت پہ عبور حاصل ہے. نہیں, آپ کو جو عبور حاصل ہے وہ بتائیے نا. میں نے میرا کام ہے آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا, ٹھیک ہے نا. آپ میرے یہاں کوئی ٹیسٹ لینے نہیں آئے ہیں نا, مجھے آپ کو ایگزام دینا ہے کہ ادھر سے بیٹھ کر آپ میرے سے پوچھیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ تجزیہ ترکیب نہیں کر سکتا. اوکے, کوئی بات نہیں, میں جواب دے دیتا ہوں. صحیح. تو میرے محترم ناظرین, اب میں اس آیت کا جواب دوں گا. بھائی اس آیت کا جواب کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس فرقے کے نزدیک جب یہ سبسکرائب کرتا ہے بخاری اور مسلم کو, اور سبسکرائب کرتا ہے احمد ابن حنبل کو, اور سبسکرائب کرتا ہے یعنی ان کے عقائد پہ یہ چلتا کہتا ہے یہ ہماری کتابیں ہیں, تو ان کے ہاں تو قدم قرآن مجید, کہ قرآن مجید قدیم ہے اور قرآن کریم مخلوق نہیں ہے, یہ تو ایک ثابت شدہ امر ہے, ٹھیک ہے نا. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو خطاب ازل سے ہے جی, اور اس میں لفظ بھی یہ نہیں ہے کہ اس خطاب اس امت سے ہے. لفظ بھی کیا ہے اس میں, یا بنی آدم. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو ازل سے کہا, جیسے مثلا وہ میں نے آیت آپ کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا سے پہلے آنے سے پہلے ان سے عہد لیا, وعدہ لیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بولا یا بنی آدم, جو سورہ مبارک الاعراف میں ہے, ملاحظہ کریں سورہ اعراف میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا بنی آدم اما یأتینکم. یا میں اب تجزیہ ترکیب تم کو نہیں آتا, تجزیہ ترکیب کر دوں تمہارے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, یا نہ کروں, آپ مجھے بتاؤ. وہ آپ کا ٹائم ہے, جو مرضی کرو اس میں. نہیں, اگر آپ چاہتے پھر نہیں کہنا کہ اللہ یاری نے خود نہیں کیا. آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو دلا رہا ہے وہ 10 منٹ. اوکے بھائی, میں پھر نہیں کرتا کیونکہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی نا, وہ باتیں آپ کی سطح سے بلند تر. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں جو مرضی. نہیں سمجھ نہیں آئے گی, جب سمجھ نہیں آئے گی تو کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا. اگر چاہو تو میں کر لوں گا بھائی, سن لو بھائی, اب پھر خاموش. 10 منٹ آپ کے ہیں. یا بنی آدم, بنی آدم کا خطاب کن سے ہے؟ سب بنی آدم سے. اور ان کا عقیدہ یہ, قرآن تو یہ نئی چیز نہیں ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے, اشعریہ ماتوریدیہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام جو ہے قدیم ہے, کلام تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا, یہ تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے ازل میں. یہ شیعوں کا تو عقیدہ نہیں ہے, ان لوگوں کا عقیدہ ایسے ہی بیٹھا تھا بھائی, اللہ تعالیٰ نے دنیا خلقی نہیں ہے, کچھ خلقی نہیں ہے, عرش بھی ایسے کہہ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے. وہ تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے نا, یا ہنس رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. قرآن قدیم ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے. تو آپ کے اپنے عقیدے کے متعلق آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت سے ہیں اور ان کے ماتحت ہیں, تو ان کے بخاری مسلم میں اگر ابھی دیکھیں, ابھی اگر آپ کہتے ہیں اس کے حدیث روایات دکھاؤ, کیونکہ یہ مسئلہ, لیکن میں آپ کو کل پیش کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس تیار نہیں ہے. بولو. ہاں, کل وغیرہ پیش کر سکتا ہوں, آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ ان کے پاس آپ کے محدثین نے بہت شدت کے ساتھ, اور اشاعرہ سب نے تکفیر کی اس شخص کو جو قرآن کو حادث کہہ دے. قرآن قدیم ہے, ٹھیک ہے نا. وہ قرآن کے حادث ہونے کا قائل کون ہے؟ شیعہ قائل ہیں اور معتزلہ قائل ہیں, دوسرے فرقے قائل نہیں. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے یاتینکم, بظاہر یہ فعل مضارع ہے, بظاہر فعل مضارع ہے, لیکن قرآن مجید میں فعل مضارع کثرت کے ساتھ فعل ماضی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر فعل ماضی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, یہاں پر ماضی کے معنوں میں استعمال ہوا, ٹھیک ہے نا. مضارع کے معنوں میں استعمال, اس کی وجہ دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ دو دلیل کیا ہے, اس کی دلیل ہم دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مبارک بقرہ میں آیا نمبر ہے 144. قد نرا, نرا کون سا صیغہ ہے؟ بتاؤ بھائی, نرا کون سا صیغہ ہے؟ جب تو دیکھے. نہیں, یقیناً دکھاؤ ذرا اس کو. نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. ہاں نہیں آتا, کچھ نہیں. قد نرا کون سا صیغہ ہے؟ جب تو دیکھے. بتاؤ نا, بتاؤ آگے بتاؤ, اپنی بات کرو نا. نرا یہ را یرا سے ہے,
یہ کیا بھائی سن لو نا، جب آتا ہی نہیں ہے ہمیں آپ کی حماقت پہ، آپ کی جہالت پہ ہنسی آ رہی ہے نا. بھائی آپ اپنی بات تو کرو نا. قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، اتنی معمولی سی چیز آپ کو آتی نہیں ہے نا. سن لے نا، ابھی آپ کی یہ باتیں جو ہم پیش کر رہے ہیں نا، ان کی سطح سے اوپر ہے. ضرور دکھانا ایک دفعہ. چلو پڑھو. کیا بولا آپ نے؟ یار عجیب کیا بولا؟ قد نرا کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کرو ذرا مولوی. پڑھو. او قادیانیوں کا مولوی ترجمہ کر. کون سی آیت ہے یہ؟ میں کوئی یہ آیت نمبر ہے 144 بقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 144. مولوی جیسے الزام میرے اوپر نہ لگاؤ. اوکے، ان کا دائی ہے نا، احمدیوں کا دائی، ان کا مبلغ ہے نا آپ. قد نرا کا کیا مطلب ہے؟ نرا کا مطلب ہے نرا یرا میں سے یہ فعل مضارع ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ان کا کہاں پہ تھا؟ مدینے میں جب آئے تھے قبلہ ان کا تھا یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف. اور یہودی ان کو تانے دیتے تھے کہ بھئی آپ کا اپنا تو کوئی قبلہ ہے نہیں، آپ ہمارے دین پہ اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے بھئی، ہمارے قبلے کی طرف کیوں نماز پڑھ رہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو باہر آئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ کاش میرا قبلہ کعبہ کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہی نہیں ہیں، ہم نے دیکھا تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو نرا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. نبی آسمان کی طرف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات آسمان کی طرف دیکھا. ان کا دل شکستہ ہے. بنی اسرائیل کی جو ہے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی بدبختی کی وجہ سے، ان کے تانوں کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا. تو کیا پتا چلا کہ یہاں پر مضارع ماضی کے معنوں میں، کیونکہ یہاں پہ قرینہ موجود ہے واضح. اچھا مزید دیکھا، اب بتایا نا، ترجمہ کیا، اب سمجھ نہیں آئے تو ریپیٹ دیکھ لینا. مزید سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 43. ہائے کمر توڑ دی وہاں اس کی احمدیوں کی. وقال الملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. بادشاہ نے کہا انی ارى، کیا مطلب ہے انی ارى کا؟ ترجمہ کر. پڑھو اپنی بات کرو نا. نہیں آتا نا، نہیں آتا کتاب پڑھو. بتاؤں گا نا لوگوں کو کیا دھوکہ دے رہے ہو. میں نے کہا کہ میں آپ کے وقت میں نہیں بولوں گا. دیکھیں 10 منٹ نہیں بول رہے تھے نا، میں اجازت دیتا ہوں، بولو. میں اجازت دیتا ہوں، بولو. آتے ہی نہیں نا، کیا خاک بولیں گے یار؟ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ ترجمہ کرنا. دیکھیں قرآن سے انبیاء ثابت کرے گا. نہیں انبیاء قرآن پڑھنا نہیں آتا. نہ میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں اور نہ لینے کے لیے. قرآن پڑھنا نہیں آتا. نئے انبیاء یہ ثابت کرے گا قرآن سے. بے شک آپ ان 10 منٹ کے اندر مجھے کوئی لینا سیفی کو چاہیے کہ آپ اپنی بات کہیں اور اپنی بات کر کے 10 منٹ میرے ہینڈ اوور کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کر رہا ہوں نا، تو خاموش ہو جا. پھر خاموش. میرے 10 منٹ سے زیادہ لوں گا کیونکہ آپ میرے بیچ میں بہت بول رہے ہیں. ابھی تک پورے نہیں ہوئے آپ کے، حالانکہ اس سے نہیں بھائی، کہاں پورے ہوئے ہیں؟ کہاں پورے ہوئے ہیں؟ ابھی تو شروع ہوا ہے. آدھا سے زیادہ تو آپ نے میرا ٹائم لیا نا. اچھا بولے قرآن اپنے وقت میں، ابھی اپنے وقت میں بول رہا ہوں نا، تو خاموش ہو جانا بھائی. جو تم سے طلب کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا، اس کا جواب نہیں دے رہا نا، الٹا مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ تم خود بولو. بتائیے نا، مجھے بتائیے کون سی آیت ہے. اچھا پڑھ رہا ہوں نا تو خاموش ہو جا، میں بتاؤں گا نا. جو شخص احمدیوں کا مبلغ قرآن مجید سے نئے انبیاء ثابت کر رہا ہے، قرآن نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے، حالت یہ ہے. صحیح ہے نا؟ کہتا ہے تم سناؤ جی. آتا ہے تو ثابت کرو، تم ترجمہ کرو. دلیل پیش کر رہے تو میں سناؤں گا. قرآن کا ترجمہ سناؤ نا، ترجمہ سناؤ، پڑھ کے سناؤ ترجمہ. مجھے آیت بتائیے نا، کون سی ہے آیت؟ یہ میں بتاتا ہوں. نہیں، میں آیت تیرے سامنے ہے، پڑھ کے سناؤ. بھائی میں بتا تو رہا ہوں، آیت نمبر بتائیے نا. یہ نہیں، وہ ٹیکسٹ سے ترجمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا. ٹیکسٹ میں تو ترجمہ لکھا ہو نا، ادھر ویب سائٹ ایپ میں تو ترجمہ لکھا نا. اپنی بات کیجئے، آپ اپنی بات کیجئے پھر. اور کر رہے ہیں. وقال الملک، یوسف علیہ السلام کہاں پہ؟ جیل میں، زندان میں. بادشاہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹے سے اور 7 گائیں ہیں پتلے سے. موٹے گایوں نے 7 نے پتلوں کو کھا لیا. قال انی ارا کا کیا مطلب ہے؟
قرآن سے نبوت ثابت کرنے والا. بات کرو نا, آپ اپنی بات کرو نا, میں دوں گا جواب آپ کو. ان کی یہ کمال یار, نہیں آتا نا, نہیں آتا, اتنی عام سی چیز نہیں آتا. بات کیجئے, میں نے کہا 10 منٹ شرم کرو, جو آپ نے بولنا ہے نا وہ بولیے. یہ قرآن سے نئے نئے انبیاء ثابت کرے گا, یہ نہیں آتا اس کو. اس مزے کی بات. اندر کیا خاموش خاموش, میں اس کو میوٹ کر دوں. بات ختم, پھر 10 منٹ میرے ہیں, میں دوں گا جواب. نہیں ابھی جواب دے, ہاں ابھی سن لو, یہ میرے ٹیسٹ اب سن لو. انی ارا, بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ 7 گائیں جو ہیں 7 گایوں کو کھا رہا ہے, موٹے پتلوں کو کھا رہا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے یہ تو فعل مضارع ہے, میں دیکھ رہا ہوں. دربار میں آیا ہے, وہ دربار میں بیٹھے بیٹھے بات کر رہا ہے, لوگوں سے خواب دیکھ رہا ہے. نہیں, یہاں پہ ارا کن معنوں میں, یہ ارا ہے رأیتو کے معنوں میں. اب تمہیں کیا معلوم کہ ارا کیا ہے, رأیتو کیا معلوم, یہ چیزیں تمہیں کیا معلوم. تمہیں تو پڑھی ہے کہ نا کہ تم نئے نئے نبوت ثابت کرو قرآن سے, پڑھنا آتا نہیں ہے, معنی اس کا آتا نہیں. اچھا مزید, ان الذین کفروا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ. خاموش, 10 منٹ میں 8 منٹ تو تو نے بیچ میں بات کی ہے نا, 8 منٹ تو تو نے بیچ میں بات کی ہے. آپ خود کہہ رہے تھے 8 منٹ تو نے بیچ میں بات کی ہے. خاموش خاموش احمدی, میں نے کیا انٹرپٹ کیا آپ کی. قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ قرآن پڑھنا, چلو تم پڑھ کے ترجمہ کرو نا, تم پڑھ کے ترجمہ کرو. پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے. آپ سن لیجئے, ذلت دیکھو اس قوم کی, نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے. اللہ یاری صاحب بات سنیے ادھر میری. 10 منٹ آپ کے اپنے تھے, میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا یہ 10 منٹ آپ کے ہیں, آپ نے جو ثابت کرنا ہے وہ اس کے اندر ثابت کیجیے. اور 10 منٹ نہیں لیا نا میں نے, تو بھائی نہیں کیوں رک جاؤں, میں 10 منٹ 8 منٹ آپ نے لیا اس بیچ میں نا, کیوں رک جاؤں. کیا لیا, میں تو بول ہی نہیں رہا, آپ خود زبردستی. اتنے بیچ میں آپ نے بولنا ہی نہیں دیا بھائی, ایسے بیچ میں مجھے خطبے دے رہے تھے, مجھے نصیحت کر رہے تھے. بیچ میں آپ خود نہیں بولا اس نے کر کے مجھے کہہ رہے ہو جی اس کا مطلب بتاؤ, اس کا مطلب بتاؤ, میں تو منع کر رہا تھا آپ کو. او بھائی یہ 10 منٹ. اچھا چلے آپ بیچ میں نہ بولو تاکہ میں جواب دے دوں تمہاری باتوں. یہ 10 منٹ تو میں کیا چاہتے ہوں مجھ سے, جو آپ کا دل آتا ہے میں ختم کروں اپنی گفتگو کو یا نہ ختم نہ کروں. ہاں اپنی گفتگو کو ختم کیجیے اور مجھے تو خاموش ہو جاؤ, تو پھر خاموش ہو جاؤ نا. وہ جو آیت ہے تو خاموش ہو جاؤ, تو میں گفتگو تو کر رہا ہوں نا, تم بیچ میں نہ بولو. ٹھیک چلے, آپ بیچ میں بولیں گے تو میری گفتگو جلدی ختم نہیں ہوگی نا. آپ تو ویسے کوئی علمی بات تو کر نہیں رہے نا, ویسے بیچ میں علمی بات تو ہے نہیں تیرے میں. قرآن اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو بھائی, نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ کرو تو وہ نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے. ان الذین کفروا, بتحقیق کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام سے وہ روک رہے ہیں. یصدون, ہائے وہ مسجد حرام یعنی مکہ آنے سے کافر روک رہے ہیں. اور بھائی روک رہے ہیں, ابھی کوئی کافر ہے؟ اور بھائی مشرکین ایک زمانے میں فتح مکہ سے پہلے وہ روکتے تھے مسلمانوں کو, حج نہیں کرنے دیتے تھے, حج نہیں کرنے دیتے تھے. یصدون یہ کیا ہے, یہ فعل مضارع ہے. کفار مشرکین مسلمانوں کہتے تھے خبردار مکہ نہیں آ سکتے, یہاں پہ حج نہیں کر سکتے, روکتے تھے. کون سا بیت الحرام؟ الذی جعلناہ سواء العاکف فیہ والباد, وہاں پر ہم نے اعتکاف عبادت گزار اور بادیہ دور سے جو لوگ آتے ہیں ان سب برابر ہیں وہاں پر, لیکن یہ روکتے تھے مسلمانوں کو, نہیں آنے دیتے تھے. اچھا یہاں پر یصدون, ابھی یہ تو قیامت تک یہ تو نہیں روک رہے, ایک زمانہ تا روک رہے ہیں, وہ روک چکے تھے, ختم ہو گیا وہ. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع ماضی کے معنوں میں, تو میں نے جو امثلہ دیا کہ مضارع ماضی کے معنوں میں, جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ مضارع ماضی کے معنوں میں ہوں, تو آتے ہیں انہوں نے جس آیت سے استدلال کیا. یہ آیت سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 35, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. پہلی بات ہے یہ ثابت کریں کہ یہ قدیم نہیں ہے. جیسے ان فرقے کا اپنا اجماع ہے کہ قرآن قدیم ہے. قرآن اگر قدیم ہے تو یہ تو ازل سے اللہ نے کہا, اور خطاب بھی بنی آدم سے, اولاد آدم میں خلقت دنیا سے پہلے ہو سکتا ہے خطاب ہو, اولاد آدم سے ہو سکتا ہے
کہ خطاب ہو بھائی عالم ذر میں، عالم ارواح میں خطاب ہو اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، آدم کے ذریہ وغیرہ ان کو خلق کیا. خطاب تو کیونکہ قرآن قدیم ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا خلق کرنے سے پہلے سے وہ قرآن پڑھ رہا تھا، ہمیشہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اس کا کلام ہے. یہ تو حادث ہے ہی نہیں. اس کا دلیل چاہیے، اس کی روایات چاہیے، اگلے پروگرام میں آپ کو پیش کروں گا. پہلی بات آپ کے اپنی کتب سے ہو گئی بات. آپ نہیں ختم نہیں ہونا ابھی تو آپ آیا پڑھ رہا ہوں نا. پہلی بات یہ کمپلیٹ کرو تو کرو نا جلدی سے بھائی، کمپلیٹ ہے. 10 منٹ سے بھی اوور ہو گیا آپ کا ٹائم. تو وہ 8 منٹ تو آپ بیچ میں پڑ گئے تھے نا یار. میں اما یاتینکم، آپ زبردستی خود ٹوک رہے ہیں مجھے. اس کا ترجمہ پہلی بات ہے، ہم مان بھی لیں کہ مضارع کے معنوں میں تو یہ خطاب پرانے سے ہے اور اس امت سے بھی ہے. اس امت سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو وہ انہی انبیاء میں سے پرانے انبیاء بھی آئے، جب ان کی خبر ملے تو ان کی تصدیق کر لینا. ایک احتمال. دوسرا احتمال ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم شیعہ عقیدہ کے مطابق کہ قرآن قدیم بھی نہیں، قرآن حادث ہے، اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ اسی امت سے خطاب ہے، پرانے امتوں سے خطاب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے قرآن کے آیات ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. تو یہ بنی اسرائیل جیسے قرآن مجید میں دوسرے انبیاء امم سے خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، پرانے امتوں سے خطاب کو نقل کر رہا ہے قرآن مجید، کوئی بات نہیں. جیسے انبیاء سے جو عہد لیا اس کو قرآن مجید نے نقل کیا. نقل قول ہو سکتا ہے پرانے، کوئی حرج نہیں کہ پرانے خطاب جو پرانے انبیاء سے ہوا ہو، پرانے امتوں سے ہوا، قرآن نے دوبارہ اس کو تکرار کیا ہو، کوئی حرج نہیں، یہ ناممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یاتینکم یہاں پر فعل ماضی کے معنوں میں. کیوں فعل ماضی کے معنوں میں؟ لما اتاکم رسول منکم، جب رسول آ گئے، جب رسول آ گئے، پرانے جو رسول آ گئے ہیں، یقصون علیکم آیات، امرت کہانی آپ کو سناتے ہیں، میری داستانیں آپ کو سناتے ہیں، نوح علیہ السلام ان سے پہلے ان کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماضی کے معنوں میں، ماضی کے معنوں، جیسے کہ دوسرے مقامات پر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور جیسے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملك انی ارى، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، حالانکہ وہ خواب میں دیکھ چکا تھا. اور فرمایا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، حالانکہ کفار کئی سینکڑوں سال سے کسی کو حج جانے سے نہیں روک رہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ مضارع ماضی کے معنوں میں موجود ہے. اس شخص کو ثابت کرنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو تو ترکیب بھی نہیں آتا نا. ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک چلو چھوڑو نا، ختم کرو، ہو گئی بات آپ کی. اب ذرا نا میوٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو، ورنہ آپ مجھے پھر دھیان میں انٹرپٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں. میوٹ نہیں کرنا بھائی، میں نے آپ کو میوٹ کیا. اچھا جی یہ دیکھیں نا، میں بھی آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، میں بھی آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، میوٹ کر رہا ہوں، مضارع ہے نا وہ میوٹ کر رہا ہوں بھائی، میوٹ 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 کیا تو میوٹ ہے. آپ نے میرے بیچ میں جتنا بولا بھائی یہ کیا بات ہے بھائی میوٹ نہ کرو، میں نے آپ کو میوٹ کیا تھا، آپ نے انٹرپٹ کر رہے تھے. آپ کو بھائی آپ میری کوئی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا، ہر جملے پہ انٹرپٹ کیا نا آپ نے. میں تو کہاں میں نے انٹرپٹ کیا آپ کو؟ ہر جملے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ کیا مطلب ہے. کتنا جھوٹا آدمی. آپ مجھے آپ نہیں پوچھ رہے تھے مجھے، آپ نہیں پوچھ رہے تھے مجھے بار بار کہ بتاؤ مجھے اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، بتاؤ مجھے کون سا صیغہ ہے. ایک ترجمہ پیش کیا آپ نے، ترجمہ تو پیش نہیں کر رہے تھے نا، آپ ایسے میوٹ کر رہے، آپ ایسے ہی. آپ کو میں نے تو کہا آپ کو بھائی آپ خاموش نہیں بیٹھتے نا، اس لیے میں میوٹ کر رہا ہوں مجبورن. آپ کو یہ ریکارڈنگ سننا آپ اپنی بھائی. آپ چونکہ مجھے بولنے نہیں دیتے، ابھی بھی دیکھیں میں نے گفتگو شروع کری، آپ نے بیچ میں ٹائم اپ کر دیا، بیچ میں وہ ہاتھ کھڑے کر دیا آپ نے. چلیں جی چلیں بولیں، اس لیے میں میوٹ کر رہا ہوں نا. آپ میوٹ کیا تو میں بھی میوٹ کروں گا بھائی، میں بھی میوٹ کر رہا ہوں. میوٹ کیا نا، میں میوٹ کر رہا ہوں. میوٹ کرو گے تو میوٹ نہیں کر سکتے مجھے. اگر گفتگو نہیں کرنے دینی ہے مجھے تو مجھے ویسے بھائی میوٹ نہ کرو نا، آپ بات کرو، مجھے میوٹ نہ کرو نا. میں نے آپ کو میوٹ کیا تھا. اگر آپ بولے تو آپ کی شکست، میں نے تو خود میوٹ کر لیا تھا. نہیں بھائی آپ کی شکست ہو چکی ہے، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے نہیں انبیاء بناؤ گے، پڑھنا ہی نہیں آتا، شکست ہو چکی ہے. اور جو جس آیت سے آپ نے استدلال کیا اس کی ترکیب آپ کو نہیں آتی. یار جاؤ یار تم، میں جا رہا ہوں بھائی، میں کہاں جاؤں، تم جاؤ، بھاگ جاؤ. شروع کرتا ہوں، جھگڑا شروع کر دیتا ہوں. احمدی بھاگ رہا ہے بھائی، احمدی بھاگ رہا ہے جی. تم مجھے بولنے نہیں دے رہے ہو بھائی، میں کہانی بات کرو احمدی بات کا استدلال، میوٹ نہ کرو مجھے، بات کرو. کہانی بولنے دے رہا ہوں آپ کو بھائی.
بھائی اس طرح سے بات نہیں ہوتی اللہ یاری صاحب. آغا صاحب جی میری جی بات سنیں. جی آغا صاحب میری آواز آ رہی ہے. کوئی اس ٹائم طریقہ آ رہی ہے، آ رہی ہے. میوٹ کر دیا ہے اور یہ اپنے بندوں کو یہ اپنے بندوں کو وہاں پہ خوش کرنے کے لیے آپ کو میوٹ کر کے بیٹھا ہوا جان بوجھ کے. اس کا کام یہ تھا, یہی اس نے کرنا تھا. ایک کام کریں, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ساروں بندوں نے دیکھ لیا ہے, یہ ڈرائم بولنے دینا ہے مجھے تو بتائیے. بھائی جان آپ کو میری بات سنیں. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے میوٹ نہ کریں. آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا کرتا رہا ہے نا, تو اب غلط بات کرو گے تو میں ٹوکوں گا. میں نے کب کیا انٹرپٹ؟ یہ کیا بات ہے؟ غلط تو بات آپ بھی کر رہے تھے, میں نے تو نہیں ٹوکا آپ کو. تیرے پاس جواب ہی نہیں ہے. خاموشی سے وہ 10 اپنے بھائی صاحب شاہزر بھائی, آپ کے مائک سے ایکو آ رہا ہے, اپنے مائک کو چیک کریں. آپ شاہزر بھائی کو چیک کریں. بھائی وہ جو 10 منٹ آپ کو دیے ہیں, وہ جو 10 منٹ میں نے لیے ہیں, وہ کس لیے دیے اور دیے ہیں؟ وہ 10 منٹ میں بیچ میں آپ بہت بولے ہیں بھائی, بیچ میں آپ نے بہت بولا ہے. اور میں نہیں بولا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے, میں نے منع کیا. اور اس کے علاوہ بھی آپ بولتے رہے, جو میں نے پوچھا کہ اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے نا. ہاں تو میں نے نہیں دیا کیونکہ وہ میری اپنی باری میں دینا تھا نا. آپ اپنے 10 منٹ لو, جو مرضی کرو اس کے اندر. میں تو کہہ رہا تھا آپ کو بار بار, آپ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ بولو بیچ میں. میں تو نہیں کہہ رہا تھا آپ کو کہ مجھے بولنے دے بیچ میں. آپ اگر میں خود سے کہتا کہ جی میں اس کا مطلب بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں یہ کون سا صیغہ ہے, اور آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تب میری بات غلط تھی. لیکن آپ مجھے خود انٹرپٹ کر رہے تھے, آپ مجھے خود کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کبھی جواب دیا؟ میں نے جو سوالات کیے اس کا جواب تو نہیں دیا نا آپ نے. آپ بلا وجہ سے بیچ میں بول رہے تھے, اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت انٹرپٹ کیا ہے. کب ایک سوال کا بھی تم نے جواب نہیں دیا. اور سیفی اب بے ایمان آدمی, تم نے سب کسی ایک سوال کا جواب دیا ہی نہیں, ایسے بیچ میں انٹرپٹ کر رہے تھے. اور اب جو مکرر اور اب مکرر دیکھو بولنے ہی نہیں دے رہا, بڑ کیے جا رہے ادھر سے. جواب دے دو. چل مجھے نا میری بات کمپلیٹ کرنے دیجیے, مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپ نے ادھر سے نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا؟ میں نے کر دیا ہے میوٹ آپ کو. میں میوٹ کیا تو میں بھی میوٹ کروں گا. میوٹ کرے گا, میوٹ کریں گے, میوٹ کریں گے, میوٹ. شیخ صاحب یہ میوٹ کر رہا ہے, چھوڑ دیں شیخ صاحب, چھوڑ دیں, یہ میوٹ کر رہے ہیں. آپ میوٹ نہ کرو بھائی, میوٹ نہ کرو, مجھے میوٹ نہ کرو. یہ شیخ صاحب مجھے بھی, کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے نا. اس نے نبوت ثابت کرنا تھا, قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا, یہ اسی لیے مجھے میوٹ کر رہا ہے. صاحب چھوڑ دیں, بس چھوڑ دیں, یہ بھاگ رہا ہے. نہیں ایک منٹ, یہ ان میوٹ کر دو, مجھے ان میوٹ کرو, میرے سے بات کرو. ان میوٹ کرو بھائی. یہ کسی سے فون سے بات کر رہا ہے اس کو مشورہ دینے کے لیے کہ یہ کرو. لندن سے فون آ رہا ہے, خلافت سے, مسرور سے فون آ رہا ہے, خلیفے سے. او میاں مسرور سے فون آ رہا ہے. مسرور صاحب اس کو بچا لو. مسرور آج اللہ یاری احمدیوں کو ذبح کر دی. شیخ صاحب میرا موبائل بند ہونے والا ہے یہ, ٹھیک ہے, اور ابھی اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ میوٹ کرے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چاہتا ہی یہی تھا, اور کچھ بات سنیے, طریقے سے بات کرنے دیجیے. آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے, مجھے میری بات کہنے دیجیے, ٹھیک ہے نا؟ بالکل, مجھے میوٹ نہ کرو نا, مجھے میوٹ نہ کرو. تو آپ بولنے نہیں نا بیچ میں تو جیسے ہی آپ نے مجھے بولنے دیا تھا, آپ نے. چلیں بسم اللہ کریں. آپ تو پورا بولے ہیں, وہ تو سب نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا؟ سب نے دیکھا کہ آپ نے مجھے بڑا انٹرپٹ کیا ہے نا, اور آپ اتنے گھبرا گئے ہیں, آپ کا رنگ سفید ہو چکا ہے, نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ ترجمہ آتا ہے, ایک عام الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا نا. مسرور کہاں ہے, مسرور سے بات کرا دو میری. پیدائشی سفید ہے, آپ لال ہو رہے ہیں غصے میں. مسرور سے بات کرا دو میری. آپ غصے میں لال ہو رہے ہیں, مسرور سے بات کرا دو میری. وہ دوسری روڈ پر ہے, چلے جاؤ وہاں پر. آپ مسرور صاحب کے پاس جانا ہے. مسرور لندن والا مسرور, آپ کا جو نیا نبی ہے اس سے بات کرا دو. نیا نبی ہے. ہاں نہیں, وہ ہمارے نبی نہیں ہے, وہ خلیفہ ہے. کیا وہ اس کو نبوت نہیں ملی؟ ان کے قدموں میں بیٹھنے کے, اس کو نبوت نہیں ملی اسے ابھی تک. میں اس کو نبی بنا لیتا ہوں. اگر وہ نبی, اگر مرزا غلام احمد نبی ہے تو میں خدا ہوں, میں اس کو نبی بنا لیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ کر رہے ہو آپ, اب بدتمیزی کر رہے ہو باپ. میں نبی بناتا ہوں نا, نبوت کیا ہے اس کو. اگر وہ نبی ہے تو میں خدا ہوں. پتہ نہیں کہاں گئے یار, جس کو قرآن نہیں پڑھنا پاتا وہ نبی ہے, تو میں تو اللہ میں ہوں. یار چپ کر جا, تو بڑبڑ بولے ہی جا رہا ہے. ابھی بھی رک. چلو شروع کر اپنا 10 منٹ بولنا, رک نہیں رہا ہے. شروع کر, جواب دے دو. جواب ہے نہیں, کیا جواب دے گا یہ؟ شروع کر. شیخ صاحب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بلا رہا ہے مائنڈ روسٹر کو, اور وہ بڑا بدتمیز آدمی ہے, ٹھیک ہے. اس میں خود دم نہیں ہے بات. وہ آ جائے تو ہم اس کو میوٹ کریں گے بھائی, اس کو تو ہم نے سننا ہی نہیں نا. ہاں وہ بہت بدتمیز ہے, وہ اس لیے اس کو کال کرے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لو جی احمدیو, یہ تمہارا حال ہے. اگلا فون کے آسرے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. بات کیوں نہیں کر رہا بھائی, فون لے کے کیوں بیٹھے؟ میں نے کسی کو کال کیا آج؟ میں نے آج کسی کو فون کیا بھائی؟ تم کب سے فون کر رہے ہو؟
से फोन कर रहे हो? बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? जी बिस्मिल्लाह करें आप जो है ना तो मैं जुरात म्यूट करें। कर रहा हूँ आपको ताकि इंटरप्ट। नहीं हाँ जी मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो म्यूट नहीं कर बोलना सकते नहीं है आपने, फिर बीच में बोलने नहीं देना, बोलना आपने। मेरे बीच में गलत बात नहीं करोगे, मैं नहीं बोलूंगा, गलत बात नहीं करना। भाई ये यार गलत तो आप भी बोल रहे थे लेकिन मैं बोला बीच में। देखिए वो 10 मिनट जो दिए थे आपको, वो किस लिए दिए थे? वो इसीलिए दिए थे ताकि हम एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। आपको क्या लग रहा है कि आप जो बातें बयान कर रहे हैं वो कलाम इलाही है, वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो रहा है आपके ऊपर, और आप जो भी बोल रहे हैं वो हक बोल रहे हैं? मुझे भी जी इख्तिलाफ है बिल्कुल उन बातों बिल्कुल में, बिल्कुल यही है, हम ठीक हक है ना? बोल रहे हैं। लेकिन इसका बिल्कुल। ये मतलब हाँ जी आप हक बोल रहे हैं तो फिर मैं भी हक बोल रहा हूँ भाई। अपनी नहीं अपनी नजर में आपको तो दोनों आपको हक कुरान बोल रहे पढ़ना ही हैं। नहीं आता ना, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे यार आपको ये कुरान पढ़ना ही नहीं आता, बातें क्या देखो, हक बोलेंगे? तुम बहुत बड़े नबूवत अल्लाह साबित हो करने यार। बैठ गए। यार तुम्हें उर्दू का जो है ना वो वाहिद और जमा का नहीं पता है। और नहीं, उर्दू मेरी उर्दू जुबान में नहीं है जी। उर्दू सही आपने फरमा, खुद उर्दू मुझे नहीं इकरार आती, इसमें मुझे कोई हाँ शर्म भी तुम नहीं है। अरबी मेरी उर्दू मैंने जुबान कभी क्या किया? अरबी मेरी जुबान नहीं है, उसमें क्या है? और मैं अभी उर्दू जानता तो हूँ, फिर लेकिन नबूवत ये है चीज फिर अब बात नबूवत सुनिए, साबित कुरान से नहीं कर सकते जी, फिर भाग जाओ वो कुरान से ही कर रहा हूँ मैं, ना। कुरान से ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है कुरान ना? पढ़ना कुरान नहीं से ही मैं आता, कर रहा हूँ। तर्जुमा नहीं आता, अब ये तो कैसे पढ़ना नबूवत तो साबित देख करोगे? लेना सबने यार, ये फिर वही हम्म, बातें हैं यार, आप टोंटे चलें जी, कर शुरू रहे हो करो। साहब, और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? अब इस तरह से तो गुफ्तगू नहीं होगी ना। हेलो जी सर बोलें। कौन इसको समझा रहा है भाई? शुरू करो ना भाई। दिखाओ जरा। वो वहां से ना सबूत इकट्ठे कर रहे हैं अपने नबी को बचाने के लिए। यार मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सैफी भाई एक सवाल इजाजत है? शेख सैफी साहब साहब। आवाज आ रही है आपकी, उसने म्यूट किया है आपको, आपकी आवाज आ रही है, पब्लिक सुन रही है आपको। ये सैफी साहब को कोई समझा दे, अच्छा, एक कुरान मिनट मजीद रुकिए, में ये एक मिनट आयत रुकिए। है, सूरह मोमिनीन आयत नंबर 51, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात। ये अगर आप कहते हैं कि ये खिताब कुरान में सिर्फ हमारी उम्मत से है, या अय्युहर रसूल यार कुलू कहाँ मिनत भेजी है तय्यबात भाई, कहाँ भेजी है? इस पे तो मुझे नजर नहीं आ रही है। वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम व इन हादी उम्मतकुम उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। ये सब पुराने अनबिया से खिताब है, हालांकि वो दुनिया से जा चुके हैं। शेख साहब माजरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? शेख जी साहब सर। भाई बात इनकी सुनिए, हालत मैं ये है, अपनी बात एक मिनट कर रुक रहा हूँ, जाए, एक मिनट रुक खामोशी से जाए। सुनिए, मैंने लगा रखा इनकी है हालत चुपचाप। ये है कि ये लोग अच्छा फोन कुरान पे करीम अपने की वो मांग कुछ आ रहे हैं, आयतें एविडेंस आपने मंगा पेश रहे हैं। की ये हैं, जिसमें हेल्प जमा कर आपने रहा है, ये कहा हेल्प है- जमा कर रहा है इधर उधर से। अब जी ये यार ये बोलने नहीं हेल्प दोगे ही तो जमा मैं कर अपनी रहा बात है, कैसे हेल्प ही कहूंगा? जमा अल्लाह कर यारी साहब, दूसरा यार ये सलीम मीर भाई पता नहीं कहाँ है। अगर टाइम नहीं देना था तो फिर ना आते ऊपर बैठ के अपना तो शुरू करो ना, कह रहे हैं शुरू करो, मुझे म्यूट ना करना। मसरूफियात है वो खत्म करते। तो खुद फ्रॉड कर रहे हो ना, शेख मुझे साहब वो म्यूट ना अपने करो। बंदे को कह रहे हैं, वो इनका अपना बंदा फरार हो गया इनके अच्छा, साथ। अच्छा वो अच्छा, इनकी वो हेल्प के लिए आया था, वो फरार हो गया, वो कह रहे हाँ। हैं कि जब भाई वो आपने आपने क्यों अपनी आए? बात शायद उसको नबूवत मिल गई है ना, सुनी थी कि नहीं सुनी? उसको नबूवत मिल गई है। माइंड रोस्टर शायद नबूवत मिल गई उसको बस भी। ये है। हाँ वो अपना बात उम्मत करने- बनाने के चक्कर में है। चल तू भी करके बैठ। अच्छा सुन मेरी बात इधर। आपने जितनी भी आयतें पेश करी हैं जिसमें हाँ। आपने ये साबित करने की कोशिश करी है कि जी देखिए कि आगा साहब पहले म्यूट करें मुजारे जो है इसको, वो इसने माजी म्यूट के कर दिया मायने आपको में दोबारा है। से। मुझे म्यूट किया, म्यूट करें, मैं म्यूट हूँ, म्यूट किया, मैं म्यूट हूँ। बीच में म्यूट है आप। मैं म्यूट हूँ जी, मैं म्यूट हूँ, तो आप भी म्यूट इसको हो। आपको मुझे म्यूट 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 हाँ म्यूट है भाई, म्यूट। हमें इस तरह बात नहीं हो सकती जी। हाँ मुझे म्यूट ना करो ताकि आपसे गुफ्तगू हो सके ना, तो आप मेरे बीच में बोल रहे थे ना, मैं आपको बात करने दूंगा भाई साहब, मुझे म्यूट ना करो ना, गलत तरीका है। अबे मुझे म्यूट ना करना। आपने माजी में तो साबित किया ही नहीं इसको। भाई मैं आपकी बात नहीं सुन रहा ना, मुझे नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही है। मुझे अनम्यूट करो भाई, अनम्यूट। या वो इससे भाग रहा है, मुनाजर नहीं करना चाह रहा ना, मुझे इसीलिए म्यूट किया। मुझे इसीलिए म्यूट किया है ताकि मुझसे गुफ्तगू ना कर सके। मुझे एक बात कहने थे आगा साहब, मैं यहाँ पे जी सबको सर। पैगाम देना चाह रहा हूँ। इन्होंने अल्लाह यानी साहब को म्यूट करके ये साबित कर दिया है कि ये अपने चहेतों को खुश करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई इल्मी जवाब नहीं ये है। सिर्फ अपने और ये चैनल यहाँ में पे जाके- अहमदियों के लिए साथ गुफ्तगू करना चाहता है ना, हमारे साथ गुफ्तगू करो ना अहमदी। हाँ हमारे साथ गुफ्तगू करो।
تو اللہ یاری صاحب میری بات سنیں، اب ہم یہاں سے کرتے ہیں موو، کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے، یہ اپنے اندر بندوں کو سنا رہے ہیں۔ ایک منٹ آپ صبر کریں بھائی، یہ غلط بات ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، اس طرح مجھے میوٹ کیا ہوا خود گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم جو ہے اپنی گفتگو کریں گے، کیا اچھا کر رہا ہے، چلیں جی، آپ ہمارے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو بھائی چھوڑ دیں، وہ خود بیٹھ کے ادھر گفتگو کر رہا ہے اپنے آپ سے۔ مناظرہ کرنا ہے بھائی، طرفین کے درمیان مناظرہ ہوگا، فریقین کے درمیان مناظرہ ہوگا، دونوں طرف آپس میں گفتگو کریں گے، مجھے میوٹ کیا ہوا ہے خود گفتگو کر رہا ہے، تو آپ میرے بیچ میں کتنے بول رہے تھے؟ کٹ کر دیں آغا صاحب کٹ کر دیں، اپنی زوم کی لائیو اٹھائیں، اب زوم کے لائیو اٹھائیں، ایک منٹ بھائی، وہ ابو غفاری صاحب کدھر ہیں؟ ابو غفاری صاحب کو بولے اس کو کٹ کریں یہاں سے۔ ایک منٹ بھائی، ماڈریٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کٹ کریں بھائی، اس کو نکال دیں، زوم سے اس کو نکال دیں۔